جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا شکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا جائے، یہ شکر کی تعریف ہے۔ علماء عرب آپ کی اس ذہانت کو دیکھ کر نہایت ہی دنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی ذہانت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ آج اس محفل میں ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں دنیا تصوف میں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی صوفیوں کا سردار حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ تصوف شریعت کی پابندی کا دوسرا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد شیشے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ جب آپ کی عمر صرف 7 سال کی تھی، کتنی 7 سال کی آپ کی عمر تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مامو جان خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مکہ شریف میں حج کے لیے گئے، تو وہاں علماء عرب شکر کی تعریف کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ شکر کی آیا تعریف کیا ہے۔ تو جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا شکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا جائے، یہ شکر کی تعریف ہے۔ علماء عرب آپ کی اس ذہانت کو دیکھ کر نہایت ہی دنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی ذہانت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ثابت کیا اور یہ واضح کیا کہ شریعت و طریقت قرآن و سنت کے مطابق ہے، یعنی تصوف جو ہے قرآن و سنت کے تابع ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جو ہمارا علم یعنی تصوف یہ قرآن کا تابع ہے، قرآن و سنت کا تابع ہے۔ جو شخص قرآن کو نہیں پڑھتا، حدیث کو نہیں پڑھتا، وہ ہمارے طریقت کا کبھی بھی مقتدا لیڈر نہیں بن سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی انتہائی محنت کی اور بہت زیادہ زہد و تقوی اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ بازار میں جا کر اپنی دکان پر پردہ ڈال کر روزانہ 400 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی زیادہ تر اللہ پاک کی عبادت میں گزری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ راتوں کو جاگنے، بھوک برداشت کرنے اور نفس کو مارنے سے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا۔ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 500 دینار کی ایک بھری تھیلی دی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس اور بھی مال ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اور بھی مال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ یہ مال اور بڑھ جائے؟ اس نے کہا جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ تو آپ نے اس کو وہ مال تھیلی واپس کر دی اور فرمایا مجھ سے زیادہ تو زیادہ حقدار ہے، تو محتاج ہے، کیوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں مطمئن ہوں، مجھے سکون ہے، لیکن تیرے پاس مال ہے لیکن پھر بھی تو اور کی توقع کرتا ہے، کہتا ہے اور مجھے مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال دریا کی طرح ہے، اس میں زندگی ضرور گزارو لیکن اس کو اپنے اندر نہ اتارو۔ اس کی مثال کشتی کی طرح ہے، زندگی کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ اگر کشتی اوپر رہے یعنی دنیا کے اوپر رہے، دنیا کو اپنے اندر نہ اتارے تو انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، کشتی بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے جو اس کی منزل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ پانی، اگر وہ دنیا انسان کے دل میں اتر جائے، وہ کشتی میں اتر جائے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ کشتی بھی ڈوبتی ہے اور انسان بھی ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اب تو آرام فرما لیجئے، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنید سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے، یعنی اس وقت جنید کو زیادہ ضرورت ہے قرآن پاک پڑھنے کی۔ فرمایا میرا نامہ اعمال تو لپیٹا جا رہا ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو موت کے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، پوری ان کی حالات زندگی
قرآن و سنت کی اتباع میں گزر جائے، لیکن ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کی محبت کے دعوے دار، دنیا میں زندگی میں قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملتا، گویا ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، خالی دعوے کرتے ہیں، یعنی ایسا دعویٰ جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ حق ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ جس طرح انہوں نے تصوف کو پھیلایا، قرآن و سنت کو پھیلایا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے مشن کو لے کر آگے چلیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 297 ہجری کو اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ کیا، اور آپ کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ شریعت اور اسلام صرف عبادت اور تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق حلال، سنت کی پیروی، یہ اصل مقصود ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں چل رہا ہو لیکن وہ تارک سنت ہو، یعنی سنت کو ترک کرنے والا ہو، فرماتے ہیں وہ شبدہ باز تو ہو سکتا ہے، جادوگر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا مقبول ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مقبول وہ ہوگا، ولی وہ ہے جو قرآن و سنت کی اتباع کرے، سنت کو اپنائے، سنت کو سینے کے ساتھ لگائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جمیل صلی اللہ علیہ وسلم۔